اسامہ بن لادن ایک بلینئر سے اور ایک بزنس مین سے ایک دہشت گرد کیسے بنا؟ کیسے ایک بزنس مین سعودی عرب سے پوری دنیا میں چھا گیا اور امریکہ کے لیے درد سر بن گیا اور امریکہ اسے پوری دنیا میں تلاش کرنے لگا۔ یہ بات ہے لیٹ 90s کی، جب امریکہ تمام دنیا میں سپر پاور تھا اور دنیا کے بہت سے ممالک میں، خاص طور پر مسلمان ملکوں میں، اپنی دادا گیری اور اپنی بادشاہت ثابت کرتا تھا۔ جہاں دل کرتا تھا، جس پر دل کرتا تھا، اٹیک کر دیتا تھا۔ اس میں بہت سارے مسلمان ممالک جن میں عراق، سیریا اور ایران بھی شامل تھے، اس پر انہوں نے حملہ کیا۔ ان حملوں سے تمام دنیا تنگ تھی، امریکہ سے بھی تمام دنیا تنگ تھی، اور ان حملوں سے مسلمان خاص طور پر بہت زیادہ تنگ تھے، کیونکہ امریکہ زیادہ تر مسلمان ممالک پر حملہ کرتا تھا۔ اس سے بہت سارے مسلمانوں کے دل دکھتے تھے اور بہت سے مسلمان امریکہ سے نفرت کرتے تھے، اور انہی مسلمانوں میں اسامہ بن لادن بھی شامل تھا۔ اسامہ بن لادن کا تعلق دراصل سعودی عرب سے تھا اور یہ لادن قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ دراصل یہ ایک بہت بڑا قبیلہ تھا اور ایک بزنس مین قبیلہ تھا، اس کی بہت عزت تھی سعودی عرب میں۔ لہٰذا ان حملوں کے چلتے ہوئے اسامہ بن لادن نے اپنا بزنس چھوڑا اور اس نے ایک تنظیم بنائی جس کا نام تھا القاعدہ، جو تمام ممالک میں جہاں جہاں امریکہ کی فوجیں تھیں وہاں پر امریکہ کی فوجوں پر حملہ کرتے تھے اور انہیں مارتے تھے۔ القاعدہ نے بہت کم عرصے میں اپنا نام بہت زیادہ بڑا کر لیا، اور اسامہ بن لادن کیونکہ اس کا ہیڈ تھا اس لیے اس کا نام پوری دنیا میں چھا گیا، اور امریکہ کے ساتھیوں یعنی ویسٹ نے مل کر اسامہ بن لادن کو ایک دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا، اور ویسٹ اور امریکہ نے پوری دنیا میں اسامہ بن لادن کی تلاش شروع کر دی۔ بہت عرصہ تلاش کرنے کے بعد اسامہ بن لادن امریکہ کو کہیں بھی نہیں ملا۔ اب امریکہ کی پریشانی اور بڑھنے لگی کیونکہ امریکی اڈوں پر حملے زیادہ ہونے لگے اور القاعدہ امریکہ پر بہت زیادہ حملے کرنے لگا، اور اس دوران اسامہ بن لادن بار بار مختلف نیوز چینلز پر آ کر یہ کہتا کہ میں امریکہ کو ختم کر دوں گا اور امریکہ پر بہت زیادہ حملے کروں گا، اور پھر وہ دن آیا جب امریکہ پر حملہ ہو گیا۔ America's worst nightmare became a reality. 9 سپتمبر 2001 کو امریکہ کے سب سے بڑی دو بلڈنگز ٹوین ٹاورز، جن کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، وہاں پر دو جہاز ٹکرائے۔ اس کے علاوہ واشنگٹن ڈی سی میں CIA کے ہیڈ کوارٹر پر بھی ایک جہاز گرایا گیا۔ ان حملوں سے امریکہ کا بہت زیادہ نقصان ہوا اور امریکہ نے ان حملوں کا ذمہ دار اسامہ بن لادن اور القاعدہ کو ٹھہرایا، لیکن اسامہ بن لادن نے ان حملوں کی تردید کر دی اور کہا کہ یہ حملے اس نے نہیں کیے۔ لہذا اسامہ بن لادن نے طالبان کی حکومت سے اپیل کی اور اس نے افغانستان کے اندر پناہ لی، اور امریکہ کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ افغانستان کے اندر اسامہ بن لادن چھپا ہوا ہے۔ امریکہ نے افغانستان سے کہا کہ وہ اسامہ بن لادن کو ان کے حوالے کر دے، لیکن افغانستان حکومت یعنی طالبان حکومت نے اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کرنے سے منع کر دیا اور کہا کہ یہ ہمارا مہمان ہے، ہم اسے کسی کے حوالے نہیں کریں گے۔ دراصل اس سے پہلے افغانستان نے سوویت یونین کو شکست دی تھی، اور سوویت یونین کے خلاف جنگ میں اسامہ بن لادن نے طالبان کی بہت زیادہ مدد کی تھی۔ اس لیے طالبان اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے نہیں کر رہے تھے، لیکن افغانستان پر اور طالبان پر جب پریشر بہت زیادہ ہو گیا تو وہ مان گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم اس کو امریکہ کے حوالے نہیں کریں گے، ہم اس کو کسی نیوٹرل کنٹری کے حوالے کریں گے، کسی تیسرے ملک کے حوالے کریں گے۔ وہ اسامہ بن لادن اور 9/11 کی مکمل انویسٹیگیشن کریں گے، اور اگر اسامہ بن لادن اس میں گلٹی ہوا، یہ ثابت ہو گیا کہ اسامہ بن لادن نے 9/11 حملے کیے تھے، تو پھر اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کیا جائے گا، ادروائز امریکہ کے حوالے اسامہ بن لادن کو نہیں کیا جائے گا۔ لیکن امریکہ نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ امریکہ نے کہا کہ اگر اسامہ بن لادن کو ہمارے حوالے کرنا ہے تو ڈائریکٹ کرو، ہم کسی تیسری کنٹری کو اس میں انوالو نہیں کریں گے۔ اگر افغانستان نے اسامہ بن لادن کو ہمارے حوالے نہیں کیا تو ہم افغانستان پر حملہ کر دیں گے، اور امریکہ نے کچھ ایسا ہی کیا۔ 9/11 کے صرف 1 مہینے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ امریکہ نے اور صدر بش نے اس جنگ کو وار آن ٹیرر کا نام دیا۔ The Taliban regime is committing murder. اور اس کے لیے امریکہ نے احمد شاہ مسعود کو استعمال کیا۔ دراصل احمد شاہ مسعود افغانستان کے اندر ہی رہ کر افغانستان کے طالبان کے خلاف لڑتا تھا، لہٰذا احمد شاہ مسعود کو امریکہ نے اس جنگ میں استعمال کیا اور اسے اسلحہ دیا، اور اس کی مدد سے امریکہ نے چند ہی ہفتوں میں
पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। लेकिन अमेरिका के इन हमलों में बहुत से सिविलियंस भी मारे गए, बहुत से अफगानी भी मारे गए जो कि आम लोग थे जिनका जंग से कोई लेना देना नहीं था। क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर कबायली इलाके हैं और कबायली कल्चर पाया जाता है, इसलिए जब भी किसी एक कबीले का एक फर्द मरता तो पूरा कबीला अमेरिका के खिलाफ हथियार उठा लेता और तालिबान के साथ खड़ा हो जाता। इस जंग में अमेरिका के तकरीबन 10,000 फौजी मारे गए और अमेरिका इस जंग में आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगा। जैसे जैसे अफगानिस्तान और तालिबान की हुकूमत की फौज ज्यादा होती गई, अमेरिका कमजोर होता गया और बैक फुट पे जाता रहा। इस जंग में मीडिया का बहुत अहम किरदार रहा। एक तरफ तो पूरा मीडिया अमेरिका के साथ खड़ा हुआ था और सिर्फ एक साइड दिखा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ अल जजीरा एक न्यूट्रल चैनल के तौर पर पूरी दुनिया को सच दिखा रहा था और दोनों तरफ की तमाम सिचुएशन बता रहा था और लोगों को और दुनिया को ये बता रहा था कि अमेरिका आम लोगों को मार रहा है। इसलिए अमेरिका ने तंग आकर अल जजीरा का जो हेडक्वार्टर था अफगानिस्तान के अंदर काबुल में, उस पर हमला कर दिया और उनके बहुत सारे लोग भी मारे गए और अमेरिका ने अल जजीरा के बहुत सारे लोग गिरफ्तार करके जेलों में भी डाले। अमेरिका के जनरल्स की कही हुई बात सच साबित हुई और चंद ही हफ्तों में अफगानिस्तान में अफगानों की हुकूमत खत्म हो गई और अमेरिका की हुकूमत आ गई। अब अमेरिका वहां पे अब एक ऐसा बंदा बिठाना चाहता था जो अफगानी हो लेकिन वो अमेरिका का पपेट हो। इसके लिए अमेरिका ने जर्मनी के अंदर एक कॉन्फ्रेंस रखी और उसमें तमाम उन लोगों को बुलाया जो कि अफगानिस्तान की हुकूमत के खिलाफ थे, यानी तालिबान के खिलाफ थे और अफगानिस्तान के अंदर अपनी हुकूमत बनाना चाहते थे। और जर्मनी के अंदर अमेरिका को अपना एक पसंदीदा शख्स मिल गया, अपना पपेट मिल गया, जिसे उन्होंने अफगानिस्तान का सदर बना दिया, हामिद करज़ई। हामिद करज़ई बहुत अच्छी इंग्लिश भी बोलता था और उसने वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज्यादा अपनाया हुआ था और अमेरिका ने उसे अफगानिस्तान का नया सदर बना लिया। अब पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद अमेरिका उसामा बिन लादेन को ढूंढ रहा था, लेकिन उसामा बिन लादेन अमेरिका को कहीं भी नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर एक दिन अचानक अमेरिकन CIA को एक खबर मिली कि पाकिस्तान के अंदर एबटाबाद के अंदर उसामा बिन लादेन छुपा हुआ है। दरअसल अमेरिका ने उसामा बिन लादेन के सर की कीमत $25 बिलियन रखी थी। इसलिए कुछ सीनियर सहाफियों के मुताबिक पाकिस्तान के एक रिटायर्ड कर्नल इकबाल सईद खान ने अमेरिका तक ये खबर पहुंचा दी कि उसामा बिन लादेन एबटाबाद के अंदर छुपा हुआ है। लिहाजा अमेरिकन CIA ने ऑपरेशन शुरू किया और एक फेक वैक्सीनेशन शुरू की एबटाबाद के अंदर और लोगों को वैक्सीनेशन के बहाने उसामा बिन लादेन के बारे में पूछताछ करने लगे और उसामा बिन लादेन को तलाश करने लगे। इसी दौरान अमेरिकन सैटेलाइट्स भी उसी घर के ऊपर जहां उन्हें ये खबर मिली थी कि उसामा बिन लादेन छुपा हुआ है, उसकी तस्वीरें लेने लगे और उसका जायजा लेने लगे। और इसके लिए पाकिस्तान में एक जासूस शकील अफरीदी को सेलेक्ट किया गया और उसामा बिन लादेन के बारे में शकील अफरीदी ने तमाम इंफॉर्मेशन अमेरिका तक पहुंचाई। और एक दिन अमेरिका की सैटेलाइट ने ये नोट किया कि उसी घर के अंदर एक 6 फुट का आदमी घूम रहा है। उस सैटेलाइट को जब जूम करके देखा गया तो पता चला कि ये उसामा बिन लादेन है। लिहाजा अमेरिका ने इस हमले से पहले, यानी कि उसामा बिन लादेन पर हमला करने से पहले, अपने कुछ लोग उस घर के आसपास भेजे और उन्होंने वहां आसपास तमाम बड़े बड़े दरख्त काट दिए ताकि अमेरिका के जो हेलीकॉप्टर्स उसामा बिन लादेन को मारने के लिए आए उनको लैंड करने के लिए और टेक ऑफ करने के लिए कोई मुश्किल पेश ना आए। और फिर आखिर 2 मई 2011 को अमेरिका के सदर ओबामा के ऑर्डर्स पर यह ऑपरेशन इंडक्ट किया गया और इन हेलीकॉप्टर्स ने जलालाबाद से टेक ऑफ करने के बाद 2 घंटे का सफर तय करके उसामा बिन लादेन के घर एबटाबाद में लैंड किया और एबटाबाद में घुसकर उन्होंने उसामा बिन लादेन पर हमला कर दिया। तकरीबन 15 से 20 मिनट के इस ऑपरेशन में उन्होंने उसामा बिन लादेन को मारा और यहाँ से ले गए। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी आर्मी के मुताबिक उन्हें इस ऑपरेशन का कुछ पता नहीं। उन्हें नहीं पता चला कि कब अमेरिका आया, उसामा बिन लादेन को असैसिनेट किया और उसकी लाश लेके चले गए। पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में बहुत से लोग इस बात को एक फेक न्यूज़ समझते हैं, एक फेक इनकाउंटर समझते हैं और एक फेक ऑपरेशन समझते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये सब एक ड्रामा था, उसामा बिन लादेन अभी तक मरा ही नहीं, वो अभी जिंदा है। लेकिन इसके बाद उसामा बिन लादेन के बच्चों ने इसकी मौत को एक्सेप्ट किया। अल-कायदा ने भी अपनी खुफिया वेबसाइट से इस मौत को कंफर्म किया और अफगानिस्तान के तालिबान
نے بھی یہ مانا کہ اسامہ بن لادن مر چکا ہے۔ اسامہ بن لادن کی لاش کو امریکہ نے دفنایا نہیں بلکہ سمندر میں پھینک دیا۔ امریکہ کے مطابق انہوں نے اس لیے اسامہ بن لادن کی لاش کو سمندر کے اندر پھینکا کیونکہ اگر وہ اسامہ بن لادن کی لاش کو زمین پر دفناتے تو ہو سکتا ہے کل کو اس کا کوئی مزار بنا دیتا اور لوگ وہاں پر آنا جانا شروع کر دیتے۔ لہٰذا امریکن CIA نے امریکہ کے صدر اوباما کو اس کی تصویریں پہنچائی، لیکن اس نے ان کو شائع کرنے سے اور ٹی وی پہ دکھانے سے منع کر دیا۔ اسامہ بن لادن کی 5 بیویوں میں سے 11 بچے تھے اور اس کا بڑا بیٹا عبداللہ بن لادن آج بھی سعودی عرب کے اندر ایک بزنس چلا رہا ہے، ایک کمپنی بن لادن چلا رہا ہے۔ لیکن سعودی عرب کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور حکومت اس کی ہر حرکت پر نظر رکھتے ہیں۔ اسامہ بن لادن کا دوسرا بیٹا عمر بن لادن جو کہ بہت ماڈرن ہے اور وہ پبلکلی اپنے باپ کو غلط کہتا ہے اور اس کے مشن کو غلط کہتا ہے اور اس نے اپنے باپ کے خلاف ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ اسامہ بن لادن کا تیسرا بیٹا سعد بن لادن جو کہ اسامہ بن لادن کا رائٹ ہینڈ تھا اور اسامہ بن لادن اپنے بعد اسے القاعدہ کا ہیڈ بنانا چاہتا تھا، لیکن اسے بھی امریکہ نے اسامہ بن لادن سے پہلے ہی 2009 میں مار دیا۔ اسامہ بن لادن کا چوتھا بیٹا حمزہ بن لادن وہ واحد بچہ تھا جو اسامہ بن لادن کے بعد القاعدہ کا ہیڈ بنا اور وہ القاعدہ کی طرف سے پبلکلی تھریٹ بھی کرتا رہا امریکہ کو اور بیانات بھی دیتا رہا، لیکن اسے بھی 2019 میں امریکہ نے مروا دیا۔ اسامہ بن لادن کے ساتھ جو لوگ گرفتار ہوئے تھے انہیں پاکستان کی جیلوں میں رکھا گیا جو کہ اس کے فیملی ممبرز تھے، اور پھر بعد میں انہیں کچھ عرصے بعد سعودیہ اور سیریا میں بھیج دیا گیا جہاں آج وہ لوگ رہ رہے ہیں، لیکن کوئی بھی نہیں جانتا کہ ان کی ایگزیکٹ لوکیشن کیا ہے۔ یہ تھی اسامہ بن لادن کی زندگی۔ اب یہ فیصلہ آپ کریں کہ اسامہ بن لادن ہیرو تھا یا ویلن۔